تو بعض دوست سوال کرتے ہیں کہ جب شیطان انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے تو اللہ نے اس کو بنایا ہی کیوں ہے؟ اللہ اس کو بناتا ہی نہ۔ تو ایک بات تو یہ دل پہ آج نقش کر لیں کہ مومن کبھی اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض نہیں کر سکتا۔ اعتراض کا ذرہ، اعتراض میں الف کے نقطے کا آخری سرا بھی مومن کے دل میں کبھی نہیں آیا۔ اللہ نے زندگی کو آزمائش بنایا ہے، اللہ نے جو کیا ہے درستی کیا ہے۔ کل کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے بھی خنزیر کا گوشت حرام ہے تو اللہ نے خنزیر کو بنایا ہی کیوں ہے؟ سانپ ڈنگ مارتا ہے بندہ مر جاتا ہے، اللہ نے سانپ کو بنایا ہی کیوں ہے؟ تو یہ سوال بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیاوی زندگی کو آزمائش بنایا ہے، امتحان بنایا ہے۔ امتحان کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اللہ نے چیزوں کو ترتیب دیا ہے، چیزوں کو وجود عطا فرمایا۔ اس لیے کبھی یہ سوال اگر کسی لبرل کی طرف سے، کسی بے دین کی طرف سے یہ سوال آئے بھی کہ اللہ نے شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا ہے، تو سمجھیں یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے جو میرے دل پہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، ہماری عقل تھوڑی ہے اور اللہ کی شانیں بہت بلند ہیں۔ بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ کے ایک نبی، پہلی امتوں میں ایک نبی عرض کرتے ہیں پروردگار یہ چھپکلی کو کیوں بنایا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کچھ دیر پہلے چھپکلی پوچھ رہی تھی انسان کو کیوں بنایا ہے۔ تو اس چھپکلی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انسان کی شانیں کیا ہیں؟ اس کے ذہن میں نہیں اس کا ذہن ہی کیا ہے؟ یا پھر نالی میں پھرنے والے کیڑے کو سمجھ آ سکتی ہے کہ انسان کس لیے بنایا گیا ہے یا جبریل کس لیے بنایا گیا ہے؟ تو جس طرح ان چوپایوں یا حشرات الارض یا پرندوں کے پاس شعور نہیں کہ وہ انسان کی تخلیق کے مقاصد رفیع کو سمجھ سکیں، اسی طرح انسان کا بھی اتنا کامل شعور نہیں کہ وہ اللہ کے سارے رازوں کو سمجھ سکے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو بنایا ہے ٹھیک بنایا ہے۔ دوسری بات، اور اس کے لیے بڑی توجہ کی ضرورت ہے، صرف نہیں بڑی توجہ کی ضرورت، صرف توجہ نہیں کہہ رہا، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے جب شیطان کو بنایا تھا تو اس کو تخلیق ہی شیطان نہیں کیا، اس کو بنایا تو جن تھا۔ شیطان بننا اس نے خود اپنے لیے پسند کیا ہے۔ یہ ایک تفسیری قول ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔